اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور سیرت علماء کے موضوع پر گفتگو آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ بڑا باعظمت اور بافضیلت مہینہ ہے ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان۔ نبی خاتم کی ایک بہت ہی جذاب حدیث آپ کے لیے پیش کروں اور بچے ہوئے وقت میں بعض علماء کی سیرت اور روش حیات پر گفتگو کروں کہ ماہ رمضان میں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن امت نبی قبلی۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں وہ دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی خاتم سید المرسلین پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اما واحدہ، پہلی چیز کیا ہے؟ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا۔ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پروردگار میری امت پر نظر کرتا ہے، نظر عنایت، نظر رحمت، اور نظر عنایت پروردگار جسے نصیب ہو جائے تو پھر اس بندے پر اللہ کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، پڑھیے قرآن مجید کو تفکر و تدبر کے ساتھ۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ۔ ہر چیز کی ایک بہار ہے۔ ماہ رمضان کی بہار قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام محمد باقر کا فرمان، ماہ صیام بندگی پروردگار، تلاوت قرآن کا مہینہ، تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن مجید میں 2 لفظیں استعمال ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، ایک ہے نظر، دوسری لفظ ہے رؤیت۔ دونوں کے معنی دیکھنے کے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر نے یہاں پر اپنی حدیث میں نظر کا لفظ استعمال کیا، رؤیت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا تھا لن ترانی، لیکن پھر اسی قرآن میں پروردگار کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ کیوں نہیں تم اونٹ کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہو اللہ کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے؟ علماء نے اور لغت شناس افراد نے جو ان 2 لفظوں کے درمیان موٹا موٹا فرق بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ رؤیت یعنی عام نگاہ سے دیکھنا۔ فرض کیجئے، مثال میں مناقشہ نہیں ہے، میری نگاہ کے سامنے 200 افراد کا مجمع ہے، اب میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن کسی کو بغور نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں انہی 200 افراد کے درمیان اپنے کیمرہ مین سے کہوں کہ برادر آپ اس پروگرام کے بعد مجھ سے ملاقات کیجیے گا، اس کا مطلب میں نے انہیں بغور دیکھا ہے۔ بغور دیکھنے کو کہتے ہیں نظر۔ خدا فقط اپنے بندوں کو اور امت پیغمبر سے تعلق رکھنے والوں کو ماہ رمضان کی ابتدا میں دیکھتا نہیں ہے بلکہ بغور دیکھتا ہے، اور جب مالک کسی کو بغور دیکھ لے تو عذاب پروردگار اس بندے کے شامل حال نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، الملائکہ یستغفرون لہم فی لیلہم ونہارہم۔ ملائکہ پروردگار ماہ رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں میری امت والوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ واقعی میں ہمارا مغفرت طلبی کا مرحلہ کچھ اور ہے، لیکن ان ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کا خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرنا کچھ اور ہے۔ تیسری چیز، یأمر جنتہ تزینی لعبادی۔ پروردگار اپنی جنت کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کر لے۔ یہ جنت میرے البتہ میں پھر عرض کروں گا، اویس قرنی کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ہم جنتی ہیں یا جہنمی۔ جناب اویس قرنی نے کہا تھا، قرآن صاف صاف باتیں کرتا ہے، پڑھ لو، قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو بھی صاحبان خیر ہیں، ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو فجار ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمیں اس فہرست میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنا ہے جو ابرار کی فہرست ہے۔ ابرار کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے۔ چوتھی چیز،
فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب آخری رات آتی ہے ماہ رمضان کی، پروردگار اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر پانچویں چیز جو بہت اہم ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو خداوند کریم کو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی عظمت، یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت۔ اسی ماہ سیام میں مثلا میں ایک دو علماء کا تذکرہ کروں، رہبر معظم انقلاب آبرو تشیع جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدد اللہ العالی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہر سال ماہ رمضان کا آنا در حقیقت جنت کا ایک ٹکڑا خدا کی جانب سے پیش کرنا ہے۔ پروردگار موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کے سامنے، اور اس مادی دنیا میں کہ جو دوزخ کا مظہر ہے، ہر طرف ایسی راہیں ہیں، ایسے اسباب ہیں کہ انسان کو دوزخ میں جانے میں تاخیر نہ ہو۔ رہبر فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمیں فرصت دیتا ہے کہ ہم اس الہی دسترخوان پر خود کو پہنچائیں جس کا میزبان، جس کا چننے والا خود خداوند کریم ہے۔ نتیجے میں ہم جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ لیکن ہیں کچھ ایسے بھی لوگ جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رہبر معظم انقلاب۔ اور ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں ان کے شامل حال نہیں ہوتی ہیں۔ اور واقعی میں ماہ رمضان کس لیے ہے؟ روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ مالدار غریب کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے۔ مجھے جناب موجز سنبھلی کے یہ 4 مصرے بہت پہلے کے لکھے ہوئے نظر آ گئے کہ نعمتیں آپ ہی کھا کھا کے نہ خوش ہو، زردار کچھ تو نادار کا بھی پاس رہے، روزے میں بھوک اور پیاس میں کیا ہوتا ہے انسان کا حال، تو اس کو اس بات کا احساس رہے۔ روزے میں انسان کو غور کرنا چاہیے، کوئی پڑوس میں یتیم بھوکا سسکیاں تو نہیں لے رہا ہے، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رہبر معظم انقلاب تاکید کرتے ہیں کہ عزیزو، قرآن مجید کی تلاوت سے غافل مت ہوئیے گا۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنا لیجئے۔ تلاوت وہی سود مند ہے، وہی فائدہ مند ہے جو تفکر و تدبر کے ہمراہ ہو۔ جتنی عربی آتی ہے اس سے تفکر کی راہ طے ہو سکتی ہے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو ترجمہ آپ کے لیے بہترین معاون ہوگا۔ ترجمہ دیکھ کر اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور 2-3 آیات کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ان 2-3 آیات کو ایک دن میں پڑھ کر آپ کے بند ذہنوں کے دریچے کھل جائیں۔ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی نہیں آتی تو کیا قرآن مجید کے فیوزات سے انسان بے بہرہ رہے؟ آپ سوچئے، ہمارا وہ نوجوان سوچے جو یونیورسٹی یا کالج یا انسٹیٹیوٹ میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر مثلا دنیا کے کسی اور کنارے پر کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ جب ہندی یا انگریزی زبان میں آتا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو قرآن مجید جو عربی میں نازل ہوا، ٹھیک ہے عربی بالفرض نہیں آتی کہ آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، نہیں آتی ہے تو کیا قرآن مجید کے ترجمے موجود نہیں ہیں؟ دنیا کی کون سی زبان ایسی ہے جس میں ترجمہ موجود نہ ہو؟ بالخصوص اردو، ہندی، انگریزی، حد یہ ہے کہ سنسکرت، گجراتی، پشتو، دیگر تمام زبانوں میں ترجمے موجود ہیں۔ ان ترجموں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک نام لوں اور، جناب آیت اللہ العظمیٰ مرجع علی قدر جناب جوادی آملی حفظ اللہ، آپ نے سید ابن طاؤس جیسے بزرگ عالم سے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں نقل کیا کہ کچھ موجودات وہ ہیں جن کے سال کی شروعات شمسی سال کے پہلے مہینے یعنی فروردین ماہ سے ہوتی ہے، جیسے درخت۔ اور واقعی میں ابھی ایران آپ چلے جائیے یا اس کے اطراف میں اور دیگر کچھ ممالک میں چلے جائیے جہاں شمسی سال کا آغاز ہوا ہے، یہ پہلا مہینہ، اور پھر وہاں درختوں پر موجود پتے، وہ باغات کا سرسبز و شاداب ہونا، وہ بہترین موسم، کیا انسان کو لطف آتا ہے۔ تو فروردین ماہ سے بعض موجودات مثلا درخت کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور نئے نئے پتے کے ساتھ گویا یہ لباس نو درخت زیبتن کرتے ہیں۔ لیکن ایک کاشتکار کی سال کی ابتدا کچھ اور ہے، وہ کھیت میں کبھی اور جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی کھیت سے کھیتی کو اور غلے کو حاصل کرتا ہے۔ ایک تاجر کے سال نو کا سسٹم کچھ اور ہے، لیکن وہ
بندے پروردگار جو سیر و سلوک کی وادیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، مسافر ہے سیر و سلوک کی وادی کا، ان کے لیے سال کا آغاز ماہ مبارک رمضان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اول السنہ، یہ سال کی ابتدا ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ برس ماہ رمضان میں معنویت اور روحانیت ان کی کہاں تھی، اور اس برس معنویت اور روحانیت ان کی کس درجے پر ہے۔ ماہ رمضان صاحبان عرفان کے لیے، سیر و سلوک والے افراد کے لیے، مکاشفہ کرنے والے افراد کے لیے محاسبے کا سال ہے، محاسبے کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ جسے نصیب ہو جائے اسے ایک بار ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا نہیں، گزشتہ برسوں سے اس برس میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک نام اور لوں، بات کو تمام کروں آج۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجھے یاد آتے ہیں آگے مصباح، جن کے درس اخلاق میں قم میں شریک ہوتا تھا، خود ہندوستان بھی آغا تشریف لائے تھے میرے ایران جانے سے قبل۔ ان کی وہ بہترین گفتگو کانوں میں رز کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لکھا ہے، بیان کیا ہے آیت اللہ مصباح نے کہ پانی کے اپنے آثار و برکات ہیں، اور قدرت کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے بہتر کوئی ایسی چیز نہیں جو کثافت کو دور کر سکے، جو غلاظت کو، جو گندگی کو، جو میل کو دور کر سکے۔ طہارت کے حصول کا بہترین ذریعہ یہی پانی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ناموں میں ایک نام طہور ہے، شہر الطہور۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرحوم آیت اللہ ہے مصباح یزدی۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو غلاظتوں اور کثافتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سال کے باقی 11 مہینوں میں چونکہ انسان اپنے گناہوں کے سبب خباثت نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا سال میں یہ ایک بہترین فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کی پابندی کر کے اس ماہ کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، خود روز تلاوت دعا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نفس کی طہارت کا سبب انہی چیزوں کو قرار دیتے ہیں۔ اگر انسان واقعی توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ عبادت کی فہرست اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان عبادات میں جو روزے کی کوالٹی ہے گناہ دھونے کی، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے، اور روزے میں انسان ناخودآگاہ طور پر اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول پانے کا بہترین ذریعہ یہی روزہ ہے۔ روایات میں ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، جبکہ نماز کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، خمس کے لیے، امر بالمعروف نہی از منکر، دیگر فروع دین کے لیے نہیں ملتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہو کہ یہ میرے لیے، لیکن روزے جیسی عبادت کے لیے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ہاں، زمین پر اگر کہا ہے تو خانہ کعبہ کے لیے کہا ہے کہ کعبہ میرا گھر ہے۔ مہینوں میں ماہ رمضان کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو عبادات میں حج کو لوگوں کے لیے، نماز تمہارے خود اپنے لیے، جبکہ روزہ ذات پروردگار کے لیے۔ اور پھر آغا مصباح یزدی لکھتے ہیں کہ شاید اس کا راز یہ ہے کہ روزے جیسی دوسری کوئی عبادت نہیں جس سے انسان دنیا سے منقطع ہوتا ہو۔ جو لوگ شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کا مرغ تخیل پرواز حاصل کر لیتا ہے۔ ایک نام اور، تاکہ بات کسی حد تک آج کے درس کی مکمل ہو جائے، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، جن کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں بھی کر چکا ہوں۔ آپ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن مجید اور دعا وغیرہ پڑھنے کی سلسلے میں خاص نصیحت کرتے تھے کہ اس ماہ کے اہم کاموں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دعاؤں کا پڑھنا ہے۔ ان آیات اور دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے جو انسان کے وجود کو سرحال اور شاداب اور بانشاد بنائے رکھنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ معبود ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی کا شعور نصیب کرے تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم بھرپور عبادت و بندگی کر سکیں۔ خداوند کریم ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔